ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ آج کی سماعت پہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا، لیکن یہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی 2 سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے کسی معاملے میں ایک کیس فائل کرنا پڑا. آج 2.5-3 سال ہونے کو آئے، میں اس کے فیکٹس تک بھول چکی ہوں، لیکن وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور ابھی تک مہینوں کے بعد کی کوئی ڈیٹ آتی ہے جس پہ صرف وکیل کو جانا ہوتا ہے، مجھے جانا نہیں ہوتا. تو اسی طرح بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے سیریس میٹرز ہوتے ہیں. کوئی مرڈر کیس ہوگا، نہیں میرا اتنا سیریس نہیں تھا، کچھ چھوٹا موٹا کیس تھا جس کے اصل حقائق تک شاید مجھے عدالت میں جا کے بتانے پڑے. تو 3 سال میں بندہ بڑا کچھ بھول جاتا ہے، فون سے چیزیں ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، فون چوری ہو جاتا ہے، ڈیٹا ریز ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے عدالتوں میں کیسز کا لگنا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیڈی سماعت چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ باقی کیسز بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں بہت سپیڈ سے چلیں گے؟ دیکھیے جی، فائز عیسیٰ صاحب کا جو سٹائل ہے، جو جس طرح کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوتی ہے، جس طرح ہائی پروفائل کیس کو سارا دن ٹی وی چینلز کے اوپر دکھایا جاتا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے سکرین کے اندر سے پتہ نہیں سستا آٹا نکلے گا، سستی بجلی نکلے گی یا کیا ہوگا. اور شام کو ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج سارا دن ہویا کی ہے، اور کوئی کسی کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے مسائل اور ہیں. یہ غیر ضروری قسم کی ایکسرسائز ہے. 56,000 کیس سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لاکھوں فیس کے بغیر کوئی غریب آدمی جا ہی نہیں سکتا. اس کی دیوار آگے نہیں گزر سکتا، دروازہ نہیں گزر سکتا. نیچے جو لوور کورٹس ہے وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے کرپشن کی، وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے پریڈنسی کی، وہاں پہ نااہلی کی جن کو ضرورت ہے، اور کیس سال ہا سال سے پینڈنگ ہے، طریقوں پہ طریقے دی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ بہت سارے لوگوں کو میرے سمیت توقعات تھی اور ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لوور کورٹس کو ٹھیک کر دیں، لوگوں کو انصاف کا حصول لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اور یہ لکھنے پڑھنے کے لیے تو یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ انصاف اور دہلیز پر ملے گا. یہ پتہ نہیں کون سی دہلیز ہے، اور اس دہلیز کے اوپر آخر غریب بیچارہ رول کے مر جاتا ہے اور وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ مر جاتے ہیں اور نسل در نسل رول کے مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن تاریخ ڈلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ 4 سال پہلے مر گیا اور آج اس کی ضمانت ہو گئی ہے. مشرف صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ان کا کیس پچھلے دنوں لگ گیا. تو نیچے سے لے کے اوپر تک جوڈیشری کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. جب کوئی ادارہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تو پھر اس پہ وہ اس کی سپیس لینے کے لیے کوئی دوسرا آ جاتا ہے. تو لہذا عدلیہ کو آج عوام کی امید پہ پورا بھی اتر رہے ہیں، اور عدلیہ ایک واحد ایک ادارہ ہے جو ریاست کو، سسٹم کو، چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور آخری امید ہوتا ہے. آج جو سیاستدان بھی تنقید کرتے ہیں ان کو بھی ریلیف ادھر سے ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر انہوں نے کہا جی اگلی دفعہ پھر سماعت جو ہوگی وہ اسی طرح پہلی سماعت پہ بھی ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا. کس کیس کو کس طرح وہ کریں گے. میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 منٹ کا فیصلہ ہے، 5 دن 20 دن لگ رہے ہیں. تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو اس اسٹریٹجی کی بالکل سمجھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے.